اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ فیضان رمضان ٹرانسمیشن بزم اصلاح معاشرہ کے ساتھ پھر سے ہم حاضر ہیں ایک نئے سیشن میں، سوال و جواب کے سیشن میں۔ ہمارے ساتھ حاضر ہیں مفتی صاحب، ان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، کس چیز سے افطار کرنا سنت ہے؟ افطار کے وقت کی دعا کب پڑھنی چاہیے اور کس وقت پڑھنی چاہیے؟ روزہ افطار کرنا کھجور سے سنت ہے، وہ تر کھجور ہو یا خشک ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر پانی سے افطار کرنا سنت ہے، پانی بھی نہیں ہے تو پھر نمک سے افطار کرنا بھی سنت ہے۔ اور جہاں تک روزے کی دعا ہے افطار کی، تو وہ افطار کے بعد پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے افطار کر لیں، افطار کرنے کے بعد پھر جب دعا پڑھی جاتی ہے اللہم لک صمت، تو یہ جو ہے افطار کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص مؤذن کے اذان کے وقت افطاری کر لیا اور اس وقت افطار کا ٹائم نہیں ہوا تو کیا روزے کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں، اگر مؤذن کی اذان پر اس نے افطار کر لیا اور ابھی روزہ کھلنے میں وقت تھا، تو اب یہ شخص جو ہے بعد رمضان کے اس ایک روزے کی جو ہے وہ قضا کرے گا۔ اگر غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا تو کیا دن بھر وہ کھا پی سکتا ہے یا پھر روزے داروں کی طرح روزہ گزارے گا وہ؟ اگر غلطی سے روزہ ٹوٹا ہے تو پھر تو روزہ ٹوٹا ہی نہیں ہے، کیونکہ غلطی سے اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی رہا تھا، اس کو کہا گیا آپ کا روزہ ہے، اس کو یاد آ گیا، تو غلطی سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ روزہ دار ہی رہے گا۔ اگر روزے کی حالت میں بار بار منہ خشک ہو جاتا ہے تو کیا کلی کر سکتے ہیں ٹھنڈے پانی سے یا کوئی اور حکم ہوگا اس کے لیے؟ نہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، پر یہ ہے کہ کلی کرنے میں واویلا کرنا نہ ہو اور کہنا ہائے روزے نے یہ کر دیا، روزے نے یہ کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اور بلا وجہ بار بار کلی کر کے، اور یہ ایک طرح سے یہ بھی ایک احتجاج ہی ہوتا ہے کہ روزے نے میری کمر توڑ دی وغیرہ وغیرہ، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو روزے پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے اگر روزے دار بار بار نہائیں تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا پاکی حاصل کرنے کے لیے، اور پھر بات وہی آ جائے گی کہ وہ غسل اس معاملے میں نہ ہو کہ معاذ اللہ روزے کو کوسنے کے لیے کہ دیکھو کہ روزے نے میری کمر توڑ دی، مجھے نہانا پڑ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس نیت سے نہ ہو۔ حضرت، میرا اگلا سوال ہے کہ حاملہ عورت کے لیے روزہ کا کیا حکم ہوگا؟ حاملہ عورت روزہ رکھے گی، ہاں اگر اسے اس دوران روزہ رکھنے میں دقت ہے، ظاہر ہے اس نے اپنی خوراک لینی ہے، اور جو وہ خوراک لے گی اس کے پیٹ میں بچے کو بھی خوراک پہنچے گی، تو اس وقت میں پھر عورت جو ہے ان دنوں میں روزے نہ رکھے، بعد میں ان کی کیا کرے گی، وہ قضا کرے گی۔ دودھ پلانے والے کے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلائے گی تو ظاہر اس کو کچھ کھانا بھی ہوگا، اور اگر بغیر کھائے پیے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، بچے کے لیے جو ہے وہ اذیت کا سبب ہے، تو وہ ان دنوں میں روزہ چھوڑ دے، بعد میں روزوں کی قضا کرے گی۔ حضرت، کوئی شخص سحری کے وقت تو وہ روزہ رکھ چکا تھا اور پھر بے ہوش ہو گیا تو پھر اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ سحری کے وقت روزہ رکھ چکا تھا، بعد میں بے ہوش ہو گیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ باقی ہے، بشرطے کہ اس کو بے ہوش کیا نہ گیا ہو کوئی چیز سنگھوا کر، کیونکہ اس سے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا شوگر کا مریض ہو تو وہ انسولین لگا سکتا ہے یا نہیں، اس کا کیا بالکل حکم لگا ہوگا؟ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت، میرا اگلا سوال ہے کن کن مریضوں کو رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہر اس مریض کو اجازت ہے کہ جس کو ایک بہترین کسی کا طبیب، ڈاکٹر کہہ لیں آپ، کہ جو واقعی جس کی گرفت ہو بیماریوں کے حوالے سے اور تجربہ کار ہو، وہ یہ کہے کہ جناب اگر یہ شخص روزہ رکھے گا تو اس کا مرض وغیرہ بڑھ جائے گا، اس کے کہنے پر وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں ان کی پھر قضا کرے گا۔ حضرت، دیکھا جاتا ہے کہ لوگ وضو کرتے ہیں یا کلی کرتے ہیں تو غلطی سے پانی حلق کے نیچے اتر جاتا ہے یا ناک میں چلا جاتا ہے یا کان میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں، اگر اس کو روزہ دار ہونا یاد تھا، پھر غلطی سے اگر پانی حلق کے نیچے چلا جاتا ہے، تو ایسے شخص کو رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ ہاں، اگر کسی شخص کو روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا اور پھر اگر وہ پانی حلق کے نیچے چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور رمضان کے بعد اس کی قضا بھی نہیں کرنی ہوگی۔ حضرت، وہ عورتوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، وہ حیض و نفاس کی صورت میں وہ روزہ اگر روزے کی حالت میں حیض و نفاس آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ ان کا ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور سارا دن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھوکھی رہیں، ہاں کھا بھی سکتی ہیں، پر یہ بہتر یہ ہے کہ وہ چھپ چھپا کر کھانے پینے کے معاملات کریں، اور رمضان کے بعد پھر اس روزے کی قضا کریں گے۔ روزے کی حالت میں کان میں تیل یا دوا ڈالنا جائز ہے یا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ روزے کی حالت میں کان میں دوا یا تیل وغیرہ ڈالنا جائز ہے، بشرطے کہ کان کا پردہ جو ہے وہ پھٹا ہوا نہ ہو، اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہوگا تو پھر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔
حضرت میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر دمے کا مریض ہے تو کیا وہ انہیلر وغیرہ استعمال کر سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ نہیں، وہ بالکل نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے ذرات جو ہے وہ حلق میں جاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت میرا اگلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو کیا اس کا لگانا نہیں، درست ہے بالکل یا نہیں نہیں؟ لگائیں گے، اس سے بھی ذرات جو ہے وہ حلق میں جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت روزے کی حالت میں کسی کو خون دیں تو اس سے روزے میں کیا فرق پڑے گا؟ روزے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور روزے کی حالت میں اگر کوئی بامر مجبوری ہے تو یہ عمل کر سکتے ہیں، خون دے سکتے ہیں، بصورت دیگر نہ دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ پر زیادہ کمزوری آ جائے اور کہیں آپ کو روزہ اپنا توڑنا نہ پڑ جائے۔ حضرت میرا اگلا سوال ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ باتوں باتوں میں گالی گلوچ کرتے ہیں، تو کیا روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرنے سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں؟ گالی گلوچ تو روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے، روزے میں بھی جائز نہیں ہے، پر یہ کہ روزے کے دوران اگر کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے تو اس سے روزے کی جو برکتیں ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ حضرت میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں دانتوں سے خون یا ناک سے خون آ جائے تو روزے پر کیا حکم ہوگا؟ دانتوں سے یا ناک سے خون آ گیا تو ناک سے خون آنے میں تو کوئی حرج نہیں، اگر دانتوں سے خون آیا اور اگر وہ حلق تک نہیں پہنچا، اس کو بندہ پہلے جو ہے وہ پھینک دیتا ہے تو اس پر روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اگر حلق میں گیا اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوا اور تھوک کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اگل دیا، ٹھیک ہے جی، تو روزے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بار بار تھوک پھینکتے ہیں اور بلغم آتا ہے تو وہ بلغم پھینکتے ہیں، تو بلغم وغیرہ سے یا تھوک سے کوئی حکم ہے روزے کا؟ نہیں، بلغم تھوک سے روزے پر کوئی حکم نہیں ہے، اگرچہ اس کو وہ نگل بھی لیں تو روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا۔ انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔